قدیم ہندوستان بہت خوشحال تھا۔ حالات جتنے بھی پریشان کن رہے، یہاں کے باشندے، خاص طور پر پنجاب کے زراعت پیشہ لوگ، اپنا رزق زمین سے اگا ہی لیتے۔ ہزاروں برس قبل بھیک کا تصور اس وقت سامنے آیا جب جین، ہندو مت اور بدھ مت میں انسان کو داخلی پاکیزگی کی تعلیم کا ایک ذریعہ بھکشا رکھا گیا۔ میں جب پنجاب کے غیر مسلم فقیروں پر کچھ تفصیلات جمع کر رہا تھا تو معلوم ہوا کہ بھیک کی پہلی وجہ ناداری نہیں تھی، بلکہ یہ روحانی مقصد سے رواج پائی۔ ایک قدیم پنجابی راجا کی کہانی ہے، کوئی 2000 سال سے زیادہ پرانی۔ نوجوان راجا نہا رہا ہوتا ہے کہ اس پر پانی کے چند قطرے آسمان سے گرتے ہیں۔ آسمان صاف تھا، اسے کوئی بادل نظر نہ آیا۔ قطرے دوبارہ گرے۔ راجا نے غور سے دیکھا تو اسے محل کی کھڑکی میں اپنی ماں کھڑی نظر آئی۔ یہ قطرے اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو تھے۔ راجا ماں کے پاس گیا اور پوچھا، کسی نے تکلیف پہنچائی؟ برا بولا ہے تو بتاؤ، ابھی مار ڈالوں۔ ماں نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، تمہارا بدن کتنا سندر ہے، موت اسے ایک دن فنا کر دے گی۔ بس یہ سوچ کر رونا آ گیا۔ راجا بولا، ماں، موت تو ہر انسان کا مقدر ہے، اس انجام سے ہر جسم کو دوچار ہونا ہے۔ حسین اور بدصورت سب کا بدن مٹی میں گھل جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے۔ ماں نے کہا، لیکن میں چاہتی ہوں میرے بیٹے کا انجام یہ نہ ہو، اس لیے تم جوگی بن جاؤ۔ راجا بولا، تم کیسی ماں ہو؟ بیٹے کو سکھ، عیش اور آسودگی کی زندگی ترک کر کے بھیک پر گزارا کرنے، جنگلوں میں پھرنے، زمین پر سونے اور سختیاں جھیلنے کو کہہ رہی ہو؟ کیا کسی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے ایسا کبھی سوچا؟ ماں اور بیٹے میں کچھ دیر اس معاملے پر بات ہوتی ہے اور آخر راجا قریبی جنگل میں ڈیرا ڈالے جوگیوں کے پاس جا پہنچتا ہے۔ بڑا جوگی اس کا امتحان لیتا ہے، جوگیوں کی سخت زندگی کے متعلق آگاہ کرتا ہے۔ راجا اپنے ارادے پر ڈٹا رہتا ہے، جوگی اسے چیلا بنا لیتا ہے۔ کہانی آگے بھی چلتی ہے، لیکن ہمیں صرف بھیک مانگنے کی روایت کا روحانیت کے ساتھ تعلق دکھانا تھا۔ نامور حکمران بکرما جیت کے بڑے بھائی بھرتری ہری کا قصہ تو سن ہی رکھا ہوگا۔ اس نے اپنی وفادار بیوی کے دکھ میں سلطنت تیاگ دی، سب کچھ چھوٹے بھائی بکرما جیت کے حوالے کر کے سنیاس لے لیا۔ ہمارے پسندیدہ شاعر نذیر اکبر آبادی بھی ایک فقیر تھے۔ انہوں نے جو نظمیں اور گیت لکھے، ان کا ریکارڈ محققین نے بھیک کے لیے سزا دینے والوں سے لے کر جمع کیا۔ انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان میں بھکشا لینے والے وہی لوگ تھے جو تارک الدنیا ہو چکے تھے اور صرف زندہ رہنے کے لیے کھانا مانگا کرتے۔ لباس سے بہت سے فقیر بے نیاز تھے، بہت ہوا تو لنگوٹی پہن لی۔ مسلمان صوفیہ نے روحانیت کے ان تصورات کو تبدیل ضرور کیا، لیکن بھیک یا چندہ اس سے الگ نہ کیے جا سکے۔ عقیدت کے لفظوں میں اسے نذرانہ، نذر یا ہدیہ بھی کہا جانے لگا۔ درگاہوں کے انتظامات کے لیے مستقل آمدن نہیں تھی، نذر اور عطیہ کو اس کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ پھر درگاہوں کے نذرانے اور محتاجوں کی گداگری میں فرق آنے لگا۔ انگریز کی پالیسیوں نے سماج میں سرمایہ داری نظام رائج کیا۔ لوگ زیادہ دولت جمع کرنے اور پھر اس سے اور دولت حاصل کرنے کے لیے سرمایہ کاری کرنے لگے۔ سماج میں سیاسی طاقت رکھنے والے ہی دولت مند بننے لگے۔ جو اس کوچے سے باہر کی صورت میں ہیو اور ہیو ناٹ رہے، ان کی ضروریات نے انہیں بھکاری بنا دیا۔ امیر اور غریب کا تصور ابھرا۔ ہیو ناٹس نے سسک کر زندگی گزاری، ڈاکے ڈالے یا پھر بھیک کا راستہ اختیار کیا۔ ہم نے اپنے بچپن میں ایسے گداگر دیکھے ہیں جو کندھے پر کپڑے کا ایک جھولا ڈالے ہوتے۔ شرٹی کے سائیں بابا جیسے یہ مسلم و غیر مسلم فقیر ایک جیسے نظر آتے۔ ان دنوں ہم انہیں تھوڑا سا آٹا دے دیا کرتے۔ یہ گداگر زیادہ تر جمعرات کو آتے اور لوگ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے جمعرات کو جو خاص کھانا پکاتے وہ ان فقیروں کو دے دیتے۔ یہ فقیر بڑے قناعت پسند تھے، جو مل جاتا قبول کرتے، سب کو دعا دیتے۔ یہ مخصوص پنجابی منقبتیں گایا کرتے۔ ان شانت اور صابر فقیروں کے ساتھ ایک گروہ کوڑھیوں کا تھا۔ یہ اپنا تعلق صدیوں پہلے کے بوٹا کوڑھا کے ساتھ ملاتے ہیں۔ بوٹا کوڑھ کے مرض میں مبتلا تھا، اسے یہ مرض کسی گناہ کی پاداش میں لگا۔ لمبے عرصے تک کوڑھ میں رہنے کی وجہ سے اس کا خاندان اور دوست اسے چھوڑ گئے۔ وہ بھیک مانگ کر گزارا کرتا۔
آخر اللہ نے اس کی توبہ قبول کی اور اسے مستجاب الدعا بنا دیا۔ آج بھی کئی بھکاری خود کو بوڑھا کوڑھا بتا کر بھیک مانگتے ہیں۔ زمانہ بدلا ہے تو اس کا اثر گداگروں کے گروہوں پر بھی پڑا۔ اب گلیوں محلوں میں کسی مخصوص دن کے بنا بھکاری دروازہ آن کھٹکھٹاتے ہیں، وقت بھی مقرر نہیں۔ کئیوں نے اسپیکر کا انتظام کیا ہوتا ہے، درد بھری آواز میں کوئی نعت یا مرحوم ماں باپ کی یاد میں اشعار پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ فقیر اب بھکاری بن گئے ہیں، روحانی روایت خالص مادہ پرستی میں ڈھل گئی ہے۔ بھکاریوں میں کوئی خود نوشت لکھنے کی روایت ہوتی تو ہمارے پاس ایک منفرد ادبی ذخیرہ ہوتا۔ آٹا مہنگا ہے، نہ ہم آٹا دیتے ہیں، نہ بھکاری کے پاس کوئی تھیلا ہوتا ہے۔ اب اس نے قمیض کے نیچے 8-10 جیب والی پھتوئی پہنی ہوتی ہے، کسی میں 100 کے نوٹ، کسی میں 500، کسی میں 50 اور کسی میں 20 اور 10 کے نوٹ۔ سماج کا یہ چلن ہو چکا کہ جو کام پیسے دیتا ہو لوگ اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ بھکاریوں کی تعداد اسی وجہ سے بڑھی ہے کہ اب انہیں زندہ رہنے کے لیے بھیک نہیں چاہیے، بلکہ یہ بھیک کو اپنا لائف سٹائل بنا چکے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، عورتیں، جوان مرد اور ہجڑے سب بھیک مانگ رہے ہیں۔ آپ ذرا معذرت کر کے دیکھیں، کئی تو بددعاؤں پر اتر آئیں گے، بہت سے تو اس سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ سیاستدانوں، پولیس افسران اور بدماشوں نے بھکاریوں کے ٹھیکیدار رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے بچوں کو اپاہج بنانے اور ان کے اغوا جیسے جرائم بڑھنے لگے ہیں۔ معلوم نہیں فیصلہ کرنے والے کبھی اس معاملے کو وسیع تناظر میں دیکھتے بھی ہیں یا پھر انہیں ٹھنڈے کمرے کی کھڑکی سے باہر کا موسم بھی ٹھنڈا ٹھار ہی لگتا ہے جہاں ضرورتوں نے آگ لگائی ہوئی ہے۔